یہ جو صراط مستقیم ہے، اب اس میں آپ ذرا کچھ امیجن کریں، کیا امیجنیشن میں آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت چوڑا، بہت کھلا راستہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ اسٹریٹ ہے، دائیں بائیں نہیں مڑتا، ان ایون نہیں، سیدھا جا رہا ہے۔ تو صراط مستقیم سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین کا راستہ، وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی رضامندی تک پہنچائے۔ تو اللہ تو ہم کو ایسا راستہ دکھا، ایسے راستے پہ چلا کہ جس پہ چل کے ہم تجھے خوش کر دیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا، قرآن میں ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ کسی کو معلوم؟ سورۃ بقرہ کی کون سی آیت؟ آیت دین، قرض والی، قرض پر آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے کہ قرض کا لین دین کیسے کرو۔ تو یہ صراط مستقیم صرف جنت دوزخ کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا۔ معاش کیا ہوتا ہے؟ دنیا، اور معاد واپس لوٹنا، آخرت۔ یہ دو لفظ اگر یاد کر لیں تو لمبی باتیں چھوٹ جائیں گی ہماری۔ معاش، معاد، معاش دنیا کے سارے معاملے، اور معاد آخرت کے۔ معاش، معاد دونوں پر ڈیٹیلز ملتی ایکولی۔ مثلا جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں صرف ہمیں جنت دوزخ کی باتیں نہیں ملتی، بلکہ کیا ہے، قرض پر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور قرض پر جو آیت ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی۔ ہاں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكرنا منه علما قال فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد بين لكم۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا، یعنی دنیا سے جب آپ رخصت ہوئے، کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہوا میں اپنے پر پھڑپڑاتا ہو، مگر یہ کہ آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم دیا، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت کی بات ہمیں سکھائی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو، مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہ کر دی گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، حتیٰ کہ پرندوں سے بھی سبق سکھایا، اور نیکی کے بہت سے کام بتائے، جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے تمام کے تمام اشیاء صحابہ کرام کو بتا دی گئی تھی۔ کہاں ہے وہ علم؟ پرندوں کے اڑنے کا علم کہاں ہے؟ قرآن میں۔ سورۃ ملک میں روز آپ پڑھتے ہیں کیا؟ اولم یروا الی الطیر، پرندوں کے اڑنے کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے اور اس میں پرندوں کے اڑنے کی باتیں بھی لکھی، اس میں بھی نشانی، وہ بھی علم ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، ایک جہان ہے پرندوں کا بھی، وہ رب ہے عالمین کا۔ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں ہمیں واضح رہنمائی ملتی، ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس دی گئی ہے، ہمیں دنیا میں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور اندھیروں میں رہنا پسند کریں۔ تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، اور رستوں پہ مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس کے راستے سے دور لے جائیں گے، الگ کر دیں گے۔ تو اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، دین کا راستہ، اور یہ راستہ، یہ ہائی وے جو ہے، یہ ہمیں سیدھی جنت تک پہنچاتی ہے اگر ہم اس پر چلے، اس کے رولز کو فالو کرے۔ اب آپ میں سے جو ڈرائیورز ہیں وہ سوچ لیں کہ آپ ہائی وے پہ چڑھ چکے ہیں، اور اب آپ کو چڑھنے کی پرمیشن کب ملتی ہے؟ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں۔ تو اس راستے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن، ان کو فالو کرنا۔ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گاڑی چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے ان کو پتا ہے کتنے کانشیس تھے، اور فیل ہو گئے تو بھی ہمت نہیں ہاری، پھر پاس کیا۔ اور پھر کیا وہ صرف علمی ہدایت تھی؟ کیا تھی ساتھ؟ عملی تھی نا۔ جب ڈرائیور بنے نا، جب ہائی وے پہ چل سکتے نا، جب منزل تک پہنچ سکتے ہیں نا،
بس اسی سے ہی صراط مستقیم کو سمجھ لیجیے. ہمیں ڈرائیونگ کے علمی اور عملی طریقے سکھا دے، اور پھر پہلا جو ہے نا وہ طریقہ سکھا دے، اور دوسرا یہ کہ چلا بھی دے. اهدنا الصراط المستقيم